ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے۔ ہم تو بس یہ سوچ رہے ہیں کوئی بھی اللہ کا بندہ اللہ کے غصے کا شکار نہ ہو جائے، بس میں یہ چاہتا ہوں کوئی بھی بندہ اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائے۔ انسان کتنا بے وقوف ہے، سب کچھ اس کا ہے، یہ سب کو معلوم ہے، مالک وہی ہے، یہ ملکیت اسی کی ہے، یہ ہوائیں، یہ بارشیں، یہ غلے، یہ سب اسی کا ہے، اور اس پر ہمیں حاکم بنا کر، اس پر ہمیں خلافت کا مقام عطا کر کے بھیجا ہے۔ ہم زمین پر کھڑے ہیں، جو خواہش انسان کی، جو چاہت انسان کی، جو پانا چاہتا ہے انسان، وہ سب اسی زمین سے نکل رہا ہے۔ غلے، تیل، ڈیزل، یعنی دنیا میں انسان کے کام آنے والی جتنی نعمتیں ہیں وہ سب زمین سے برآمد ہو رہی ہے، آسمانوں سے زمین میں نازل ہو رہی ہے، اتر رہی ہے بارش کی شکل میں اللہ کے حکم کے ذریعے، اور وہاں سے اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کسی کو مٹی میں سونا بنا کے دے دیتے ہیں، کسی کو پانی میں تیل بنا کر دے دیتے ہیں، کسی کو پیٹرول بنا کر دے دیتے ہیں، آئل، یہ جتنی بھی ساری جو چیزیں ہیں وہ سب اس زمین سے نکل رہی ہے، اور زمین پر کھڑا کیا انسان کو۔ سارے میرے زمین کے جو بھی خزانے ہیں وہ تیرے قدموں کے نیچے ہیں، تیری سوچ اور تیری نیت کے مطابق تجھے ملے گا۔ اگر تیری نیت اچھی ہوگی تو ہم مٹی کو سونا بنا کر دکھا دیں گے، اگر تیری نیت میں گڑبڑ ہوگی، ہم سے بغاوت کرے گا، تیرے سونے کو مٹی بنا کر دکھائیں گے۔ یہی وہ کہہ رہا ہے، اس کے اس فرمان کے مطابق مجھے یہ تکلیف ہوتی ہے کہ نعمتیں پالی، نعمتیں جس نے دی ہیں اسے ناراض کر دیا، اس کی ہی نعمتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس کو چھوڑ کر، اس کی نافرمانی کر کے اسی کی ملکیت سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہو۔ جب کبھی اللہ نے اگر پکڑ لیا، اگر اس کے غصے کا شکار ہو گئے، دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ بندہ امیری میں رہے یا غریبی میں رہے، بس اللہ کے ذکر کے ساتھ رہے، موت کی یاد ہمیشہ دل میں رہے، اللہ کا ڈر دل میں رہے، کسی چھوٹے طبقے کے ساتھ ناانصافی نہ کرو، مظلوموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کا مال ناحق نہ لو، بس مسافر کی طرح زندگی گزارتے رہو، آخرت ہماری ہے۔